اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ اخلاص کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ یکتا ہے، اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں اور کوئی اس کا ہم پلہ نہیں۔ اخلاص دراصل اس سورہ کا محض نام ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے مضمون کا عنوان بھی ہے، کیونکہ اس میں خالص توحید بیان کی گئی ہے۔ قرآن مجید کی دوسری صورتوں میں تو بالعموم کسی ایسے لفظ کو ان کا نام قرار دیا گیا ہے جو ان میں وارد ہوا ہو، لیکن اس سورہ میں لفظ اخلاص کہیں وارد نہیں ہوا۔ اس کو یہ نام اس کے معنی کے لحاظ سے دیا گیا ہے۔ جو شخص بھی اس کو سمجھ کر اس کی تعلیمات پر ایمان لے آئے گا، یقین جانیے وہ شرک سے خلاصی پا جائے گا، وہ شرک سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات پا جائے گا۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ ضحاک اور قتادہ اور مقاتل کا بیان ہے کہ یہودیوں کے کچھ علماء حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کی کیفیت ہمیں بتلائیے، شاید کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں۔ اللہ نے اپنی صفات تورات میں نازل کی ہیں، آپ بتائیے وہ کس چیز سے بنا ہے، کس جنس سے ہے، سونے سے بنا ہے، تانبے سے، پیتل سے، لوہے سے، چاندی سے، اور کیا وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، اور کس سے اس نے دنیا وراثت میں پائی ہے، اور اس کے بعد کون اس کا وارث ہوگا۔ ایسے اور بہت سے سوالات کیے گئے۔ اس کے جواب پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمائی۔ ایسی ہی ایک اور روایت ابن عباس سے ہمیں ملتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد 7 پادریوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، ہمیں بتائیے آپ کا رب کیسا ہے، کس چیز سے بنا ہے؟ آپ نے فرمایا، میرا رب کسی چیز سے نہیں بنا، وہ تمام اشیاء سے جدا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ ایسی اور بہت سی روایات ہیں جو مختلف مواقع پر مختلف لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معبود کی ماہیت اور کیفیت دریافت کی جس کی بندگی اور عبادت کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دے رہے تھے، اور ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو جواب میں یہی صورت سنائی تھی۔ لہٰذا سب سے پہلے یہ سوال مکہ میں قریش کے مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، اور اس کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی۔ اس کے بعد مدینہ طیبہ میں کبھی یہودیوں نے، کبھی عیسائیوں نے، اور کبھی عرب کے دوسرے لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اسی نوعیت کے سوالات کیے، اور ہر بار ہر مرتبہ اللہ رب العزت کی طرف سے اشارہ ہوا کہ جواب میں یہی صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سنا دیجئے۔ اب شان نزول کے بارے میں ابھی میں نے جو مختلف روایات بیان کی ہیں ان پر ایک نگاہ ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت لے کر اٹھے تھے، اس وقت دنیا کے مذہبی تصورات کیا تھے؟ بت پرست مشرکین ان خداؤں کو پوج رہے تھے جو لکڑی، پتھر، سونے، چاندی وغیرہ مختلف چیزوں کے بنے ہوئے تھے، شکل، صورت اور جسم رکھتے تھے۔ دیویوں اور دیوتاؤں کی باقاعدہ نسل چلتی تھی، کوئی دیوی بے شوہر نہ تھی اور کوئی دیوتا بے زوجہ نہ تھا۔ ان کو کھانے پینے کی ضرورت بھی لاحق ہوتی تھی، ان کے پرستار ان کے لیے ان کا انتظام بھی کرتے تھے۔ مشرکین کی ایک بڑی تعداد اس بات کی قائل تھی کہ خدا انسانی شکل میں ظہور کرتا ہے، اور کچھ لوگ اس کے اوتار ہوتے ہیں، بھیجے ہوئے ہوتے ہیں۔
عیسائی اگرچہ ایک خدا کو ماننے کے مدعی تو تھے، مگر ان کا خدا بھی کم از کم ایک بیٹا تو رکھتا ہی تھا، اور باپ بیٹے کے ساتھ خدائی میں روح القدس کو بھی حصہ دار یعنی جبرائیل امین کو بھی حصہ دار ہونے کا شرف حاصل تھا، حتیٰ کہ خدا کی ماں بھی ہوتی تھی اور اس کی ساس بھی۔ یہودی بھی ایک خدا کو ماننے کا دعویٰ تو کرتے تھے، مگر ان کا خدا بھی مادیت اور جسمانیت اور دوسری انسانی صفات سے خالی نہ تھا۔ وہ ٹہلتا تھا، انسانی شکل میں نمودار ہوتا تھا، اپنی کسی بندے سے کشتی بھی لڑ لیتا تھا، اور ایک عدد بیٹے عزیر کا باپ بھی تھا۔ ان مذہبی گروہوں کے علاوہ مجوسی جو آتش پرست تھے، صابی جو ستارہ پرست تھے، اس حالت میں جب اللہ وحدہ لا شریک کو ماننے کی دعوت لوگوں کو دی گئی تو ان کے ذہن میں یہ سوالات پیدا ہونا ایک لازمی امر تھا کہ وہ رب ہے کس قسم کا، جسے تمام ارباب اور معبودوں کو چھوڑ کر تنہا ایک ہی رب اور ایک ہی معبود تسلیم کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ اس نے ان سوالات کا جواب چند الفاظ میں دے کر اللہ کی ہستی کو ایسے واضح تصور پیش کر دیا جو تمام مشرکانہ تصورات کا کلا کما کر دیتا ہے، اور اس کی ذات کے ساتھ مخلوقات کی صفات میں سے کسی صفت کی آلودگی کے لیے کوئی گنجائش باقی رہنے نہیں دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اس صورت کی بڑی عظمت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو اس کی اہمیت محسوس کراتے تھے تاکہ وہ کثرت سے اس کو پڑھیں اور عوام الناس میں اسے پھیلائیں۔ حدیث میں کثرت سے یہ روایات بیان ہوئی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مواقع پہ مختلف طریقوں سے لوگوں کو بتایا کہ یہ صورت ایک تہائی قرآن کے برابر ہے، اور یہ روایت ہمیں بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد، طبرانی وغیرہ میں اس مضمون کی متعدد احادیث، ابو سعید خدری، ابو ہریرہ، ابو ایوب انصاری، ابو درداء، معاذ بن جبل، جابر بن عبداللہ، ابی بن کعب، ام کلثوم اور بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے منقول ہوئی ہے۔ مفسرین نے حضور کے اس ارشاد کی بہت سی توجیحات بیان کی ہے، مگر میرے نزدیک سیدھی اور صاف بات یہ ہے کہ قرآن مجید جس دین کو پیش کرتا ہے اس کی بنیاد تین عقیدوں پر ہے، ایک توحید، دوسرا رسالت، تیسرا آخرت، اور یہ صورت چونکہ خالص توحید کو بیان کرتی ہے اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک تہائی قرآن کے برابر قرار دیا۔ اب آ جائیں حدیث کے قرآن اس آیت کے سورہ اخلاص کے اصل متن کی طرف۔ قل هو اللہ احد، اس حکم کے اولین مخاطب تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ آپ کا رب کون ہے اور کیسا ہے، اور آپ ہی کو حکم دیا گیا کہ اس سوال کے جواب میں آپ یہ کہیں۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر مومن اس کا مخاطب ہے، اور اسے بھی وہی بات کہنی چاہیے جس کے کہنے کا حکم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا، یعنی میرے جس رب سے تم تعارف حاصل کرنا چاہتے ہو وہ کوئی اور نہیں بلکہ اللہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ ان سوال کرنے والوں کی بات کا پہلا جواب ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کوئی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کوئی نیا رب لے کر نہیں آ گیا جس کی عبادت دوسرے سب معبودوں کو چھوڑ کر تم میں سے کروانا چاہتا ہوں، بلکہ وہ وہی ہستی ہے جس کو تم اللہ کے نام سے جانتے ہو۔ اللہ عربوں کے لیے کوئی اجنبی لفظ نہیں تھا، قدیم ترین زمانے سے وہ خالق کائنات کے لیے یہی لفظ استعمال کر رہے تھے، اور اپنے دوسرے معبودوں میں کسی پر بھی وہ اس کا اطلاق نہیں کرتے تھے، یعنی اللہ کو وہ مانتے ہیں، دوسرے معبودوں کے لیے ان کے ہاں الہ کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ پھر اللہ کے بارے میں ان کے جو عقائد تھے ان کا اظہار اس پر وہ خوب کھل کر کرتے تھے۔ جب ابرہہ نے مکہ پر چڑھائی کی اس وقت خانہ کعبہ میں 360 الہوں کے بت موجود تھے، مگر مشرکین نے ان سب کو چھوڑ کے صرف اللہ سے دعائیں مانگی تھی کہ وہ اس بلا سے ان کو بچائے۔ گویا وہ اپنے دلوں میں اچھی طرح جانتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ اس نازک وقت میں ان کی مدد نہیں کر سکتا۔ کعبے کو بھی وہ ان الہوں کی نسبت سے بیت الالہ نہیں کہتے تھے بلکہ بیت اللہ کہتے تھے۔ قرآن میں جگہ جگہ یہ بیان کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں مشرکین عرب کا عقیدہ کیا تھا۔ مثال کے طور پر سورہ زخرف میں ہے، اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔
سورہ عنکبوت، اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کیا تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے آسمان سے پانی برسایا اور ان کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو جلا اٹھایا تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ سورہ مومنون میں فرمایا ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے، یہ ضرور کہیں گے اللہ کی۔ ان سے پوچھو ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے، یہ ضرور کہیں گے اللہ۔ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے اور کون ہے وہ جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا، یہ ضرور جواب دیں گے یہ بات تو اللہ ہی کی ہے۔ سورہ یونس میں ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، یہ سماعت اور بینائی کی قوتیں جو تمہیں حاصل کی کس کے اختیار میں ہے، اور کون زندوں کو مردہ اور مردوں کو زندہ سے نکالتا ہے، اور کون ہے اس نظم عالم کا تدبیر کر رہا، یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ ایسی بہت سی آیات کے اندر، بہت سی صورتوں کے اندر یہ حوالے آئے ہیں کہ یہ مشرکین اللہ رب العزت کو بخوبی جانتے تھے، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے اور بہت سے معبود بنا رکھے تھے۔ اللہ الصمد اصل میں لفظ صمد استعمال کیا گیا ہے جس کا مادہ صاد میم دال ہے۔ عربی زبان میں اس مادے سے جو الفاظ نکلے ہیں ان پر ایک نگاہ ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے معنی کی وسعت کس قدر ہے۔ الصمد کا مطلب ہوتا ہے قصد کرنا، بلند مقام جو بڑی ضخامت رکھتا ہو، سطح مرتفع، وہ آدمی جسے جنگ میں بھوک پیاس نہ لگتی ہو، اور وہ سردار جس کی طرف حاجات میں رجوع کیا جاتا ہے۔ وہ بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے۔ اب غور کیجئے کہ پہلے فقرے میں قل هو اللہ احد کیوں کہا گیا اور اس فقرے میں اللہ الصمد کہنے کی کیا وجہ ہے؟ لفظ احد کے متعلق ہم بیان کر چکے ہیں کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے، کسی اور کے لیے سرے سے استعمال ہی نہیں ہوتا، اس لیے اسے احد یعنی نکرہ کی صورت میں استعمال کیا گیا۔ لیکن صمد کا لفظ چونکہ مخلوقات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے اللہ الصمد کہنے کے بجائے اللہ الصمد کہا گیا ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ اصلی اور حقیقی صمد اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ مخلوق اگر کسی حیثیت سے صمد ہو تو کسی دوسری حیثیت سے وہ صمد نہیں رہ سکتی، کیونکہ وہ فانی ہے، لازوال ہے، اسے بھوک لگتی ہے، وہ تھکتے ہیں، وہ مرتے ہیں۔ اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ وَلَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ۔ مشرکین ہر زمانے میں خدائی کا یہ تصور اختیار کرتے رہے کہ انسانوں کی طرح خداؤں کی بھی جنس ہے، جس کے بعد بہت سے افراد ہیں، ان میں شادی بیاہ کا سلسلہ چلتا ہے۔ اس جاہلانہ تصور سے انہوں نے اللہ رب العالمین کو بھی پاک اور بالاتر نہیں سمجھا اور اس کے لیے بھی اولاد تجویز کی۔ چنانچہ اہل عرب کا یہ عقیدہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا کہ وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اور عیسائی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، لہذا اس کو رد کیا گیا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور آخری جو ہے ولم یکن لہ کفوا احد، اصل میں لفظ کفوا استعمال ہوا ہے، اس کے معنی نظیر یا مشابہ یا مماثل کے ہیں۔ ہم رتبہ مساوی نکاح کے معاملے میں کفو کا لفظ ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی معاشرتی حیثیت سے برابر کی جوڑ ہوں۔ بس اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ ساری کائنات میں کوئی بھی اللہ کے جوڑ کا نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، نہ کبھی تھا نہ کبھی ہو سکتا ہے جو اللہ کے مانند ہو یا اس کا ہم رتبہ ہو، یا جو اپنی صفات، افعال اور اختیارات میں اس سے کسی درجے میں بھی مشابہت رکھتا ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بخشش کا باعث بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔